بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے سامنے میں دو بہت مضبوط، مربوط، طاقتور دعائیں لے کے آیا ہوں۔ یہ قرآن نے پیش کی ہیں اور یہ قرآن کے بالکل اینڈ پہ دو صورتیں ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس۔ یہ دراصل دعائیں ہیں اور یہ اتنی اسٹرانگ دعائیں ہیں، اتنا آپس میں ایک جوڑا ہیں کہ اس کو معوذتین کہتے ہیں، یعنی یہ جوڑا ہے۔ سورہ فلق میں وہ آفات کے بارے میں ذکر ہے جو باہر سے ہمیں اثر کر انداز ہو سکتی ہیں، جس طرح کوئی جادو والا ہے، کوئی حاسد ہے جس کا حسد ہمارے اگینسٹ ہے۔ اور سورہ ناس میں اللہ پاک نے وہ فورسز، ایول فورسز بیان کی جو ہمارے اندر جنم لیتی ہیں۔ تو ان دونوں دعاؤں کو آپ کو سیکھنا بھی چاہیے اور ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یعنی ترجمہ آنا چاہیے، تاکہ جب آپ عربی پڑھیں وی شوڈ نو ایگزیکٹلی اس کا میننگ کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ پڑھا کرتے تھے، معوذتین۔ یہ اتنی پاورفل سورہ ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، قرآن شریف کا جو اصل پیغام ہے، اصل پیغام یاد رکھیے، وہ توحید ہے، وحدانیت، ایک اللہ، اس کی پرستش، اس کی عبادت۔ تو دیکھیں قرآن دراصل اپنا پیغام ختم کر دیتا ہے سورہ اخلاص پہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ قرآن کا پیغام ایفیکٹولی یہاں ختم ہو جاتا ہے توحید پر۔ اس کے ساتھ اللہ نے ہمیں ڈھال دی ہے شیلڈ اگینسٹ شیطان، کیونکہ شیطان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس چیز کی اس نے دراصل قسم اٹھائی اللہ سے، وہ اس چیز کی قسم اٹھائیے کہ میں ہر انسان کے راستے میں بیٹھوں گا اور تیرے سیدھی راہ سے اس کو الگ کروں گا، یعنی توحید کی راہ سے۔ سب سے بڑا جو اس کائنات میں جس چیز سے شیطان کو پرابلم ہے وہ توحید ہے، وحدانیت۔ دیکھیں قل هو اللہ احد، اللہ، وہ اللہ کی خالص توحید کی سورہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے ہم کو شیلڈز دے دی ہیں۔ میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھیے کتنے پاورفل سورہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں، کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں نمودار کرنے والے خداوند کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، آپ اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ اور اندھیرے کی آفت سے جب وہ چھا جائے، اور گھروں میں پھونک مارنے والوں کی آفت سے، یہ جو جادو ٹونا، اور حسد کرنے والے کی آفت سے جب وہ حسد کرے۔ دیکھیں یہ سب انکمپس کر دیا اللہ نے، وہ ایول فورسز ہمارے جسم کے جو باہر ہیں، جو ایکسٹرنلی ہمیں افیکٹ کر سکتی ہیں۔ اور اس کا اگلی سورہ ناس ہے، یہ دیکھیں، یہ انٹرنل ہے، جو اندر سے وسوسے اٹھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ کس چیز سے؟ وسوسے ڈالنے والے، دبک جانے والے کی آفت سے۔ یہ بیوٹیفل، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ یعنی شیطان جو ہے یہ صرف ابلیس نہیں ہے، یہ آپ پلیز نوٹ فرما لیں۔ ایک تو شیطان جنوں میں سے تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، ابلیس ہر جگہ نہیں ہے، اس کے کارندے ہیں۔ قرآن کی جو آخری آیت ہے وہ یہ بتاتی، من الجنتی والناس، جنوں میں سے بھی ایسے لوگ ہیں، جن ہے، اور انسانوں میں سے بھی۔ میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ جو ہمارے یار دوست ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، جو آپ کو غلط راہ پہ لگاتا ہے، نشے کی طرف، برائی کی طرف، زنا کی طرف، وہ شیطان کا ایجنٹ ہے، یہ یاد رکھیے۔ ان سے بچنا ہے۔ یہ دعا ایفیکٹولی اس لیے ہے کہ آپ کو، اور یہ انٹرنل آپ کے اندر ایک شیطان آتا ہے، کوئی بات کر دیتا ہے، یار یہ برا کام کر لیں، اینڈ دین اس کو کہتے ہیں سلنکنگ ڈیول، وہ بھاگ جاتا ہے۔ دبک جانے جو ہے نا، دبک جانے والے کی آفت سے بات کر کے بھاگ گیا۔ ہمارا اب کام ہے کہ ہم اس کو انٹرٹین کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہی آزمائش ہے
یہی شعور ہے، یہی انٹلیکٹ ہے ہمارے پاس۔ تو میں آپ کو اس کا عربی پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے آفتوں سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھتے تھے، آپ پڑھ کے تھوڑا اپنے اوپر پھونک بھی لیں تو یہ دس از گڈ پروٹیکٹیو شیلڈز۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی ہدایت نصیب کرے اور ان آفات سے اور حاسدوں کے حسد سے اور شیطان کے وسوسوں سے بچا کے رکھے، آمین۔